پاک فوج کے اندر ریفرینڈم، اور ریفرینڈم جو ہے وہ عمران خان صاحب بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیت گئے ہیں۔ عمران خان صاحب فوج کے اندر ہونے والے ریفرینڈم میں، فوج کے اندر ہونے والے الیکشن میں عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، اور جن کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب غیر مقبول ہو چکے ہیں اور وہ جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو تجزیہ تھا، جو خبر تھی، وہ بھی غلط ثابت ہوئی، اور آرمی چیف کے اپنے حلقوں میں عمران خان صاحب جیت گئے، اور فوج کے جتنے بھی تگڑے تگڑے علاقے ہیں ان سب میں عمران خان صاحب جیت گئے۔ یہ سارے نتائج کیوں نکلے اور اس کی وجہ کیوں نکلی؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 80% فوج میرے ساتھ ہے، اور انہوں نے بڑے زور سے، بڑے پر اعتماد طریقے سے کہا تھا۔ اسی لیے سب سے زیادہ یہ جو رجیم چینج ہے، رجیم چینج میں افواج پاکستان کے سینئر موسٹ جرنیلوں کو، افسروں کو، جوانوں کو، ان کی فیملیز کو بھی نہیں بخشا گیا، اور اس میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، امجد شعیب صاحب کی ہے، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب۔ اس کے بعد جتنے بھی ویٹرنز ہیں جو ہمارے بزرگ فوجی چلا رہے ہیں تنظیم وی او پی، ویٹرنز آف پاکستان، وہ بھی ان کو بھی نہیں بخشا گیا، یعنی کہ ان میں اساتذہ کرام جو ہیں، موجودہ جو فوجی قیادت ہے، ان کے اساتذہ سینئر موسٹ لوگ 70 سال، 80 سال، 88 سال کے جو ہیں، ان کو بجائے ان کی عزت کی جائے، ان کی باتوں کو مانا جاتا، اور وہ متنبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس سے آپ جو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا چاہ رہے ہیں، اور اینٹی پی ٹی آئی پالیسی آپ لے کر آئے ہیں، یہ اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان پالیسی درست نہیں ہے، اس سے فوج کمزور ہوگی، عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھیں گے، اور ادارہ کمزور ہوگا، اور ہماری جو گرفت ہے وہ مزید کم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے عوام میں اگر فوج جو ہے وہ پاپولر نہیں رہی تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں مانی گئی، اور گھروں کو توڑا گیا، ان کو اٹھایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تھانوں میں ڈالا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، اور ان کو بلا کے ایف آئی اے میں بلایا جاتا تھا، تھانوں میں بلایا جاتا تھا، سارا دن بٹھائے رکھے جاتے، اور اس کے بعد ان کو گھر بھیجا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری فوجی خاندان ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کی پالیسی کچھ بھی ہو، ہماری خواتین کے بارے میں آپ جتنا بھی چار دیواری کو پامال کیا، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن ہمارے لیے خواتین جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور دل سے ہم احترام کرتے ہیں۔ آپ کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی بیگمات جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہماری بہنوں جیسی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اور ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ بہت سارے میجورٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتی ہے، وہ اس لیے پسند کرتی ہے کہ وہ اس ٹولے کو نہیں پسند کرتی، کیونکہ وہ اس ٹولے کے بارے میں آپ لوگ جو ہیں وہ بتاتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہیں، ہمیں بھی بتاتے رہیں، قوم کو بھی بتاتے رہیں، اس لیے فوج کے اندر سے عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، اور بہت بڑی اکثریت سے جیتے ہیں۔ کیسے جیتے ہیں میں یہ بتا دیتا ہوں۔ راولپنڈی ڈویژن میں اب تو ثبوت آ چکا ہے نا کہ کمشنر راولپنڈی نے بتا دی ہے، 13 قومی اسمبلی کی اور 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے، اور ان کو زبردستی 13 سیٹوں کو ہروایا گیا، اور صرف اس لیے ہروایا گیا کہ سبکی نہ اٹھانی پڑے، حقیقت لوگوں تک نہ سامنے آ جائے۔ اور یہ جو حلقے، یہ 13 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ حلقے ہیں جہاں سے 80% فوج جو ہے، 80% لوگ جو ہیں فوج میں جاتے ہیں ان علاقوں سے۔ کون کون سا علاقہ ہے؟ جہلم شہداء کا اور غازیوں کا ضلع ہے جہلم۔ اس کے بعد چکوال، غازیوں اور شہداء کا ضلع چکوال ہے۔ اس کے بعد ہے تلا گنگ، سیم، غازیوں اور شہداء کا، فوج یہاں سے جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پنڈی ڈسٹرکٹ گجر خان اور دیگر گرد و نواح کے علاقے فوجی علاقے ہیں، یہاں سے بھی فوج میں جاتے ہیں لوگ۔ آرمی چیف جنرل پرویز اشرف کیانی وہ ہیں پنڈی کے تھے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر پنڈی کے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم پنڈی کے ہیں، اور پنڈی ڈویژن کے ہیں، اور پنڈی ڈسٹرکٹ بھی اسی میں آئے گا، یا پنڈی ڈویژن میں آ جائیں گے، یہ سارے کے سارے پنڈی کے ہیں۔ اور اس کے بعد پنڈی کے بعد آگے چلے مری فوجیوں کا علاقہ، اس کے بعد آ جائیں آپ اٹک فوجیوں کا علاقہ، اور وہاں پہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، ان کی بیٹی
ایمان وسیم اور نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، وہ سارے کے سارے وہ جیت گئے، فوجیوں کا علاقہ، فوجی جیت گئے اور فوجی خاندان نے ووٹ دیا، فوجی خاندانوں نے ووٹ دیا۔ پنڈی میں آ جائیں، پنڈی میں کلین سویپ کر گئے پاکستان تحریک انصاف۔ وہ الگ بات ہے کہ رزلٹ کو پھر بعد میں مینوپولیٹ کیا گیا، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے کمیشن پنڈی کہہ چکے ہیں 70 ہزار کی لیڈ سے۔ تو یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سب کے سب، ایون جی ایچ کیو والا جو پولنگ اسٹیشن تھا وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ اس کے بعد جو عسکری جو ہے کالونی، اس میں پاک فضائیہ کالونی، اس میں، اور اس طریقے سے صدر کے علاقے، کینٹ کے ایریاز، ڈی ایچ اے، یہ یہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ تو عمران خان صاحب کی وہ بات 100% درست ثابت ہوئی کہ 80% فوج ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں تک کہ جو میں آپ کو معلومات بتا دوں کہ ہمارے فوجی افسروں کی جو ہماری فوجی قیادت ہے اور لیڈرشپ ہے، اس میں 2 سٹار ہیں، اس میں 3 سٹار ہیں، اس میں 4 سٹار ہیں، اور باقی تو نیچے تو چھوڑ دیں، وہ تو ہیں ہی عمران خان صاحب کے اس موقف کے حامی کہ ایک صاف ستھری لیڈرشپ آنی چاہیے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں ذاتی طور پہ، لیکن ان کی بات نہیں، بلکہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں زیادہ، اور ان کو بھی ایون آخری دنوں میں عمران خان صاحب کے ملٹری سیکٹری جو رہ چکے تھے احمد صاحب، بریگیڈیئر احمد، اور اب میجر جنرل ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور ان کو بھی غائب کر دیا گیا۔